پہ غور کر رہے ہیں۔ توحید کی دو بہت بنیادی چیزیں ہیں، ایک ہے رب العزت کی پرسنالٹی، ذات، شخصیت، دوسرا ہے پروردگار عالم کی اتھارٹی، اس کی حیثیت، اس کی طاقت، قوت کار، سب چیزوں کا دینے والا، سب چیزوں کا چھیننے والا۔ عیسائیوں نے یہ غلطی کی کہ اللہ کی ذات میں شرک کیا کہ ایک پیغمبر کو اس کا بیٹا ڈکلیئر کر دیا۔ یہ اس کی پرسنالٹی میں شرک ہو گیا، شریک بنا دیا اللہ کا، کیونکہ بیٹا بنا دیا ایک پیغمبر کو۔ دوسرا جو زیادتی کی ان لوگوں نے، جیسے اہل حنود ہیں، کہ انہوں نے اتھارٹی میں اللہ کے شریک بنا دیے، بتوں کو یا درختوں کو یا بڑے بڑے جانداروں کو اس میں شامل کر لیا اور اپنی حاجات کو ان سے وابستہ کرنا شروع کر دیا۔ سورہ اخلاص کا جب مطالعہ کریں، اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، ایک ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا ہمسر، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو بھی اس میں شریک کرتے ہیں، اس کی پرسنالٹی میں، تو یہ شرک ہے، اور شرک کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ میں نہیں معاف کروں گا، جبکہ اللہ کا پروگرام بہت بڑی معافی کا پروگرام ہے، اور اللہ معافی کے پروگرام کو لپیٹے ہوئے ہے اور سنبھالے ہوئے ہے۔ اپنے رسول کو بھی اس نے رحمۃ للعالمین اسی لیے ڈکلیئر کیا کہ وہاں بھی معافی آپ کو مل جائے۔ تو شرک جو ہے نہ معاف ہونے والا گناہ ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس کی اولاد، نہ اس کی بیوی، نہ ماں باپ، وہ بالکل اپنی حیثیت میں اکیلا ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں۔ بادشاہ سے مراد اتھارٹی ہے۔ اب لوگوں نے شریک بنا لیا، کسی کو کہا کہ یہ رزق دینے والا دیوتا ہے، کسی کو کہا یہ پانی دینے والا ہے، یہ عزت دینے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ حکمرانی دینے والا ہے، یہ صحت دینے والا ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ دینے والا صرف اللہ ہے، اور صرف اللہ، اور صرف اللہ۔ اگر ہم شائبہ بھر بھی اللہ کے علاوہ کسی کو رب سمجھتے ہیں یا اس سے کسی قسم کی توقعات وابستہ کرتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ توحید سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ پیغمبروں سے، اصحاب رسول سے، اولیاء اعظام سے، صالحین سے آپ دعائیں لے سکتے ہیں، دعائیں کروا سکتے ہیں۔ دعا میں تو کیونکہ مانگنا ہی اللہ سے ہوتا ہے، آپ کے بہاف پہ دوسرا کوئی نیک شخص، کوئی برگزیدہ انسان دعا کر سکتا ہے آپ کے بہاف پہ، اللہ سے ریکویسٹ کر کے آپ کے لیے مانگ سکتا ہے، مگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہرگز نہیں مانگنا، کیونکہ ربوبیت کا تصور جو ہے وہ باطل ہو جائے گا اور توحید سے آپ آؤٹ ہو جائیں گے۔ اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم نے واضح کیا، تم جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہو، وہ خود پیدا ہوئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں، یا انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے یا بنایا ہے۔ مقصد یہ ہے جو مخلوق ہے، جو خود پیدا کیا گیا ہے، جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، اس سے آپ کو مانگنے کا حق اللہ نے چھین لیا ہے، آپ اس سے نہیں مانگ سکتے۔ اگر آپ مخلوق سے مانگیں گے تو یہ باطل نظام ہوگا اور آپ توحید سے نکل جائیں گے۔ جو توحید سے نکل گیا، دین اس کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ تو کسی سے توقع رکھنا اللہ کے علاوہ اور اس کو پکارنا سریعاً شرک ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی اتھارٹی کو شامل کرنے والے ہو جاتے ہیں۔
ہندو بھی ایک خدا کو مانتے ہیں مگر ساتھ میں گڑ کی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو دیوتا ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ جو اوتار بنائے ہوئے ہیں، یہ جو ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں، یہ وسیلہ ہے اللہ سے بات پہنچانے کا، اللہ تک اپنی بات پہنچانے کا وسیلہ ہے. اس کی نفی خود پروردگار عالم نے 20 جگہ قرآن میں کی. اللہ کہتا ہے میں سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، تمہارے دلوں کا حال بھی جانتا ہوں، ہر چیز کا علم رکھتا ہوں. اس لیے کوئی ایسی محتاجی نہ ہے کہ اللہ کو تک پہنچنے کے لیے، اس تک بات پہنچانے کے لیے ہمیں کسی سہارے کی ضرورت ہو. یا پروردگار عالم یہ فرماتا ہے میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیری سنتا ہوں، میں تیری قبول کرتا ہوں، میں تیری شہرت سے بھی قریب ہوں. تو شہرت تو انسان کے خون کا مین روٹ ہے، جب وہ اس سے بھی قریب ہے، آپ کی سانسوں کا حال جانتا ہے، آپ کی جو کانا پھوسی ہے وہ جانتا ہے، جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ کے خواہشات ہیں وہ جانتا ہے. تو پھر کسی اور کی ہمیں ضرورت کیوں ہے کہ اس کے ذریعے ہم اللہ کو پکاریں. توحید کو اگر آپ نے بچا لیا تو آپ کا دین بچ جائے گا. اگر کہیں غلط فہمی میں، خوش فہمی میں یا پراپر ٹیچنگ میسر نہ آنے کی وجہ سے آپ اس میں غلطی کر گئے تو اس معاملے میں اللہ کا رویہ بڑا واضح ہے کہ شرک کو معاف نہیں کروں گا. تو آپ لوگوں نے اس کا بہت خاص دھیان رکھنا ہے کہ کسی بھی شکل میں، نہ اتھارٹی میں اور نہ اس کی شخصیت میں، کسی حال میں آپ نے اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی توقع نہیں رکھنی. یہ بہت بنیادی چیز ہے. اور سورہ اخلاص کو بار بار پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ سکے کہ اللہ رب العزت توحید کے بارے میں کتنا سینسٹیو ہے، ٹچی ہے، کیونکہ یہ حساس موضوع ہے. ہم لوگ نمازوں میں تو سورہ اخلاص پڑھتے ہیں مگر دھیان کبھی اس پر نہیں کرتے. اگر خلافت بھی کسی کو ملتی ہے، بادشاہت بھی ملتی ہے، وہ اللہ ہی گرانٹ کرتا ہے. کوئی شخص اپنے طور پر، جیسا کہ فرعون کہتا تھا کہ تمہارا خدا میں ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے. آج بھی بڑے فرعون پھر رہے ہیں، حکمرانوں کی شکل میں، پیسے دولت مندوں کی شکل میں. آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی. چند ضروریات کی چیزوں کے لیے توحید کو نہیں بیچنا. پروردگار عالم کے علاوہ کسی سے کوئی توقع وابستہ نہیں کرنی. جتنا آپ سے ممکن ہو سکے اس معاملے میں محتاط ہو جائیں. آپ کی ساری نیکیاں اکارت جائیں گی اگر توحید میں کہیں خدا نہ خواستہ شائبہ بھر بھی فرق آ گیا. بہت زیادہ احتیاط کریں اور اللہ کی اتھارٹی اور پرسنالٹی دونوں میں سے کسی ایک میں بھی رائے کے جانے برابر کوئی ملاوٹ مت کریں. محتاط رہیں اور غور و فکر کریں. جو بات سمجھ میں نہ آئے کسی بڑے استاد سے پوچھ لیں، قرآن حکیم سے جڑ جائیں. قرآن حکیم آپ کو مس لیڈ نہیں کرے گا، آپ کو پراپر گائیڈنس اور رہنمائی ملے گی. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم لوگ توحید کو سنبھال لیں اور اپنے ایمان کو محفوظ کر لیں، اپنی عاقبت کو محفوظ کر لیں، اپنے دین کو محفوظ کر لیں. اللہ آپ کا میرا